جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ۔ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس کے دو معنی ہیں، تم راہ کاٹتے ہو، سریرا لوگوں کو پکڑ کر تم برائی ان کے ساتھ کرتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ راہ زنی کرتے ہو، لوگوں کو پکڑ کے لوٹتے ہو۔ اگلی بات فرمائی وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو، گیک ریمپ کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے برائی کرتے ہو مل کے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا، مگر انہوں نے کہا تو لا ہمارے پاس بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے۔ قال، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، مراد فرشتے ہیں، خوشخبری لے کر بیٹے کی آئے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ ان اہلها كانوا ظالمین، اس بستی کے رہنے والے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں کون کون اس بستی میں ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور اس کو بچائیں گے اور اس کے اہل کو۔ اہل میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے، لیکن اس میں استثناء کر دیا ہے، ماننے والے متبعین اہل میں ہیں، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں سے۔ ولما ان جاءت رسلنا،
ارشاد ہوتا ہے جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم، ان کو ان کا آنا اچھا نہ لگا، غمزدہ ہوئے، برا لگا آنا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل ہی دل میں انہوں نے گھٹن محسوس کی، تنگ ہوئے ان کے ساتھ، ان کا ہاتھ مراد یہ ہے دلی تنگی محسوس فرمائی، اور ان نوجوان لڑکوں کی شکل میں آنے والے مہمان اچھے نہ لگے، چونکہ قوم برائی میں مبتلا۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے پھر فرمایا آپ نہ ڈریں اور نہ غمزدہ ہوں، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے متبعین جو اہل ہیں ان کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی کو، كانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں سے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اس بستی والوں پر، اس بستی کے رہنے والوں پر اتارنے والے ہیں، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس کے سبب جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور تاکیب چھوڑی ہم نے اس بستی کی ہلاکت کے بعد، آیَةً بَيِّنَةً، ایک واضح نشانی، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی یا عقل والی قوم کے لیے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، رشد کے لیے، ہدایت کے لیے، نور فرمایا، رحمت فرمایا، شفقت، پیار، ہدایت کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اساسی کتاب فرمایا، اس کتاب کے اندر نبوتوں کا، رسالتوں کا، قوموں کی ہلاکتوں کا اور قوم کے پاس ہونے کا اور اہل ایمان کا اور ناکام ہونے والے باغیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ اور ذکر فرمایا۔ ایک بہت خوبصورت انداز یہ ہوتا ہے کلام کا، توجہ فرمائیں جی۔ ایک ہوتی ہے ترغیبات، ایک ہوتی ہے ترہیبات۔ ترغیب کا معنی ہوتا ہے رغبت دلانا، جوش دلانا، ابھارنا، یہ کام کرو آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا، ایسے کرو تو آپ کو یہ ملے گا۔ ترہیب کا معنی ہے کہ ڈراوا، یہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے یہ بے برکتی ہوگی، ایسے کرو گے اس طرح نہ کام۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، نیکی برائی، جنت جہنم، یہ تمام چیزوں کا موازنہ مقارنہ کر کے اللہ نے بیان فرمایا۔ انبیاء کرام کی خوبصورت تعلیم کا لب و لہجہ بھی بیان فرمایا۔ حقیقتاً اس دور کے جو مخاطبین لوگ ہیں ان کے ساتھ جو انبیاء اور رسولوں کا پالا اور واسطہ تعلق رہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باریک بینی کے ساتھ بیان کیا، ان کے نتائج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کے سبق میں یہ ہے، جناب لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت بھی عطا فرمایا۔ بد نصیبی یہ ہوئی ان کی قوم کے لوگوں میں ہم جنس پرستی کا نمایاں برا عمل اور کردار تھا، اور لوگ ہوس کے پجاری، اور اس قرۂ ارض پر سب سے پہلے ہم جنس پرستی، مردوں کے ساتھ برائی شہوت رانی کرنے والے، یہ وہ قوم تھی جن کی طرف جناب یہ لوطی عمل کہنا اچھا نہیں ہے۔ لوط تو جناب لوط علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ بے حیائی، ہم جنس پرستی کا عمل کہنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ توجہ، ارشاد ہوتا ہے، تبصرہ کرتے ہیں جناب لوط اپنی قوم کے لیے، اِنَّکُمْ، کیا تم ایسے لوگ ہو، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم شہوت رانی کے ساتھ ہوس پوری کرنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راہ کاٹتے ہو۔ دو ترجمے ہیں، جو اللہ نے سبیل بنایا ہے مرد اور عورت کی زوجیت کے حوالے سے، وہ رستہ کاٹ کے تم برائی کا، بدکاری کا رستہ بناتے ہو، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو راہ میں پکڑ کر ان کے ساتھ جبراً برائیاں کرتے ہو، تمہارا یہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ تم لوگوں کو لوٹتے بھی ہو،
برائی بھی کرتے ہو، اور معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، حبر حسن بھی کی جاتی ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی معاملہ ہے تو ان کی عزت بھی گئی، مال بھی لوٹا اور ان کی جان بھی ضائع کر دی۔ کتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اس امت کے اندر بھی، اور آپ دن رات سنتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر کاٹ کر عمل درآمد کر۔ اگر قانون ہے تو اس کو نافذ کرانے والے ادارے سارے مرے پڑے ہیں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا نا، جو گیگ رحم میں تبصرہ ہوا ہے کہ اگر اصحاب رسول پر کوئی بکواس کرتا ہے، انبیاء کی ذات پر بکواس کرتا ہے، دین اسلام کی قرآن کی توہین کرتا ہے، تو جواب میں یہ ہے اس بندے کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ اگر اس کی مردمی طاقت کو ضائع کیا جا سکتا ہے تو ان کی زبان کاٹ کے گدی سے نکال کر اس کو کونی کھینچ کے بعد پھینکا جا سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں تم راہ بھی کاٹتے ہو، بدتمیزی بھی کرتے ہو، مردوں کے ساتھ بے حیائی بھی کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور بے حیائی تم مجلسوں میں کرتے ہو، کوئی صدارت کر رہے ہیں، کوئی سرپرستی کر رہے ہیں، کوئی تماشبینی کر رہے ہیں، باقی سے برائی کر رہے ہیں۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، یہ ساری تعلیمات کے بعد، ان کو ڈراوے کے باوجود قوم کا جواب یہ تھا إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، کہتے جناب لوط صاحب ہم تو یہ مشغلہ ہے، ہماری پسندیدہ یہ گیم ہے، ہم کریں گے، اگر تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کا نمائندہ رسول ہے تو اللہ کا عذاب لاؤ۔ ان کنتا من الصادقین کا لہجہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس کو نبی مانتے نہیں، کہتے ہیں اگر واقعتاً تو سچا ہے، واقعتاً ہی تو رسول ہے، واقعتاً ہی اللہ نے تجھے بھیجا ہے، سچا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں لاتا؟ قال، جناب لوط علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ میری مدد فرما ان فسادیوں کے خلاف، یہ فساد بپا کرتے، ہم جنس پرستی کرتے، اور حقیقتاً حیا اور شرم اور امن اس کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں، میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس بات کو بیان اس طرح کیا ہے کہ وہ فرشتوں کی ٹیم آئی ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آئی ہے، سب سے پہلے جناب ابراہیم کے گھر آئے ہیں، ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کو پہچان نہیں سکے، یہ فرشتے ہیں، بندے ہیں، مولوی صاحب ہیں، ترجمان ہیں، سفیر ہیں، کون ہیں؟ وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے قرآن نے بیان فرمایا، مارو مار بچڑا ذبح کر کے روسٹ کر کے، کتنا وقت لگا ہوگا، مشینیں تو اس وقت تھی نہیں، تو مہمان چوک کا بیٹر ہے، انہوں نے کبھی یہ گوشت کھاتا ہی نہیں، فرشتوں نے کبھی مٹھائیاں حلوے منڈے کھائے نہیں، اور سبوحن قدوس و رب الملائکہ پڑھتے ہیں۔ اب جب ڈشیں تیاروں کو رہیں تو ابراہیم پریشان ہو گئے، میں نے اتنی محنت کی ہے، مہمانوں سے کتنا زور لگا ہے، ظاہر ہے پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو پرونے چوپ کر کے بیٹھے، وہ کھاتے پیتے کچھ، سبحان اللہ کو ایتھے رکھ کے بخاؤ ہاں والا گوشت روسٹ کر کے ادھر رکھو والا کو کھاندہ نہیں، پریشان ہو گئے کہ کھا کیوں نہیں رہے۔ اصول اصل میں یہ تھا کہ جس گھر کا نمک کھایا جائے اس گھر کی مخالفت نہیں کی جاتی، اگر نمک کھا لیا جائے پھر ان کی خیر خیر ہوتی، اگر نہ کھایا جائے تو گھر والوں کو خطرہ ہوتا ہے یہ ہمارے خیر خواہ ٹیم نہیں۔ اس لیے جناب ابراہیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اوجس فی نفسہ، اندر ہی اندر ڈرنے لگے۔ پھر فرشتوں نے بول کر کہا بزرگا ہم تیرے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، مولوی نہیں، بندے نہیں، کسی ٹیم کے ممبر نہیں، ہم کو سیاسی لیڈر نہیں، ہم تو نمائندے ہیں، آئے ہیں تجھے پتر کی بشارت دینے کے لیے، چلو ٹھیک ہے۔ دوسری انہوں نے ایک جگہ قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کہا چلے یہ تو مجھے بشارت ہوگی، اور بھی کوئی پروگرام میں شامل ہے؟ کہا دوسرا پروگرام یہ ہے کہ تیرا بھتیجا جو لوط علیہ السلام ہے اس کی نافرمان بستیوں کو برباد کرنے کے لیے وہ بھی پرمٹ ہمارے پاس ہے۔ یہ جملہ اس کے اندر لکھا ہوا، قالوا انا مہلکو اہل ھذ القریہ، اس بستی والوں کو، بستی کے رہنے والوں کو، جناب لوط سے نافرمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین کو کنڈیشن ہے اس پر، وہ بھی بیان کر دی، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ اس کا معنی ہے بے حیائی کرنا ظلم ہے، لواطت بازی کرنا یا بے حیائی مردوں کے ساتھ کرنا یہ ظلم ہے، اور جنس پرستی کرنا مردوں کے ساتھ بے حیائی ہے، مجلسوں کے اندر غیر کریم کرنا بے حیائی اور ظلم ہے۔
یہ اس پر بیان فرمایا۔ قال ان فیہا لوطا، پریشان ہو کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام وہاں تو لوط بھی رہتا ہے، میرا بھتیجا ہے اس بستی میں، جو اس بستی کا تم کہہ رہے ہو اس کو ہلاک کرنے، وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، سبحان اللہ کہو۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہم زیادہ جانتے ہیں آپ سے کون کون وہاں رہتا ہے، کہو نا سبحان اللہ، کدی اللہ واسطے بھی آگ چھڑیا کرو، ہم زیادہ جانتے ہیں وہاں کون کون رہتا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فیصلہ بھی سنا دیا، اس کو بھی بچائیں گے، اس کے ماننے والوں کی بچائیں گے، لیکن اس کی ٹبری بیوی رفیقہ جو ہے وہ نہیں بچے گی، وہ ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے فرمان جاری کیا جناب لوط کو رات کو نکل جاؤ اپنے متبعین کو لے کر، لیکن مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، مڑ کے نہیں دیکھیں گے اب کیا ہو رہا ہے، چلو لے کر رات کو نکل جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ یہ ہے غابرین، پیچھے رہنے والے جو لوگ تھے جن پر عذاب سزا یا پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، ان میں یہ ہوگی۔ اب وہاں سے نکل کر وہ فرشتے جناب لوط کے پاس آئے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ نور ہیں بشر ہیں نور ہیں، اللہ جانے کون ہے، اب بھی اس کی وجہ سے قوالیاں ہوتی ہیں، اللہ جانے کون بشر ہے۔ اور ایک بیان کرتا کتب جناب حاجی صاحب، جبرائیل علیہ السلام آئے تے نبی پگ بندے سن پہ، اے پھر اتنے گئے پھر تھلے آئے، اتنے گئے پھر تھلے آئے، قوال بیان کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، بلکہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ بھی ہے پگ بندہ سی، نبی پاک وہ فیصلہ نہیں کر سکے، اللہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، یہ نبی ہے کہ وہ اللہ، اللہ جانے کون بشر۔ پڑھو نا انا للہ۔ ایسی بکواس کرنے والوں کو لوگ بھیلیں دیتے ہیں، اگر نعرہ مارتے ہیں، نعرہ رسالت بھی مارتے ہیں، نعرہ حیدری بھی مارتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں کہ تو بہت بڑا شیطان ہے، بہت بڑی تو نے بکواس کی ہے، آئندہ بھی کیا کر، ہم تینوں پیسے دیاں کریں گے۔ ہے یہ مطلب تسی ککھ نہ کرے۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، لسٹ ہمارے پاس ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانت من الغابرین، یہ فیصلہ سنایا۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب وہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے گھر آئے، یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، سِیَ بِہِمْ کا معنی یہ ہے ان کے ساتھ آنا غمگین کر دیا، ان کا آنا برا لگا۔ میرے گھر اتنے نو عمر لڑکے آ گئے ہیں، یہ ساری قوم بدماش ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں، قوم میرے ساتھ کوئی نہیں، مضبوط قلعہ میرے پاس کوئی نہیں، میں مہمانوں کا احترام کیسے کروں گا، دفاع کیسے کروں گا۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا، اصل معاملہ ہوتا ہے ہاتھ تنگ ہونا، اس میں یہ ہے کہ دلی گھٹن بھی محسوس کرنے لگے، ان کا آنا بھی اچھا نہ لگا، دلی طور پر وہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں کیا کروں، بندے میرے پاس تھوڑے ہیں، کام کرنے والا قلعہ میرے پاس کوئی نہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں، بیٹیاں جوان گھر میں، کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر توجہ فرشتے بول کر کہتے ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، کہا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم منڈے نہیں۔ جب آ گئے نا گھر تو قوم اونڈ آئی، شکار آ گیا ہے، بڑا مزہ آئے گا، بڑی بے حیائی کا منظر آئے گا۔ جناب لوط کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کے اندر تو رلا دینے والی آیت ہے، رلا دینے والی آیت ہے، پریشان ہو کر کہتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بھی بیٹیاں، فرمایا میری قوم کی ساری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں۔ ظالمو، اگر تم نے جنس پرستی کا معاملہ، حور پرستی کا معاملہ کرنا ہے تو جو فطرت نے رستہ بنایا ہے نکاح کر کے ان کو لے جاؤ۔ جہاں تک یہ بات پہنچی پھر فرشتوں نے بات کہی، کیا کہا؟ لا تخف ولا تحزن، غم نہ کریں، فکر نہ کریں، ڈرے نہیں، انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم تجھے بھی بچائیں گے، تیرے ماننے والوں کو بچائیں گے، لیکن تیری بیوی نہیں بچے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں سے ہوگی۔ یہ ظلم کرنے والے اور ان کی بیوی معاذ اللہ فاشا نہیں، بے حیا نہیں، لیکن بددیانتی کرنے والی، راز افشا کرنے والی اور برائیوں والوں لوگوں کو گھر کے راز اور بات بتانے والی اللہ نے رگڑ دی۔ انا منزلون علی اہل ھذی القریہ، اس بستی والوں پر ہم رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں
اور درد دل کے ساتھ یہ دعا کریں سارے، اپیل کرتے ہیں اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ اپنے عذابوں کے ساتھ، اللہ اپنے غصے کے ساتھ، اللہ اپنی طرف سے ناراضگیوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کرنا۔ وعافنا قبل ذلک، اللہ یہ برا وقت ہونے سے پہلے، یہ عذاب کے نزول سے پہلے، تیری طرف سے عذاب اور غصے کے نزول سے پہلے اللہ ہمیں معافی مل جانی چاہیے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر ایلیگیشن کیا ہے، بما کانوا یفسقون، جو فسق و فجور، نافرمانیاں اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان پر یہ سارا معاملہ ہونے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر ایسے ہوا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آنے والوں کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور ہم ان کو ان مجرموں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور پتھروں کی کھنگروں والی بارش ہم ان پر اللہ کے حکم سے نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان پتھروں پر مسومۃ عند ربک، ان پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے ہیں، نامزد کیے ہوئے ہیں، فلاں پتھر کس کو لگے گا۔ اتنی بری تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ایسی کرتوت کرنے والی قوم کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے اس ساری ملت کو، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے تبصرہ کیا اللہ نے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً، پھر ہم نے اس بستی میں واضح نشانی چھوڑی، برباد کیا۔ جبرائیل امین نے 600 پروں والے فرشتے نے ایک پر سے اٹھایا آسمان کے قریب تک، پتہ چلا ہے کہ اتنے آسمان کے فرشتے جو ہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازوں تک سنائی گئیں، اور کلموں کے لکھنے کی آوازیں سنی گئیں، وہاں تک لے جا کے پلٹایا گیا، اس کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے آیۃ بینۃ لقوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کی مخالفت کرنے والے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے، بے حیائی میں ملوث ہونے والے، اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے غصے اور ناراضگی کے ساتھ ان کو دنیا سے تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا ان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو مغفور و معمول کرے۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم، کیا تم لوگ ہو، لتأتون الرجال، مردوں کے ساتھ شہوتانی کرتے ہو، برائی کرتے ہو مردوں سے، وتقطعون السبیل، فطرتی راستہ چھوڑتے اور کاٹتے ہو۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ راہ گیروں کو پکڑتے، ان کے ساتھ بھی برائیاں کرتے ہو، ان کو لوٹتے بھی ہو۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، پھر تم اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے ہو، گیک رحم جس کو بولتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، قوم کا کوئی جواب نہ تھا الا، مگر یہ جواب تھا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، کہنے لگے او جناب لوط ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ کہنے والوں سے ہے، واقعتاً تو رسول ہے، نبی ہے، سچا ہے، اور تجھے اللہ نے بھیجا ہے، پھر اللہ کا عذاب لا۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، ان اللہ سے دعا کر دیا اللہ میری مدد فرما فساد بپا کرنے والی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسولنا، جب ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے نمائندے ابراہیم بالبشریٰ، جناب ابراہیم کے بعد بشارت لے کر آئے، قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہل ھذی القریہ، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک بستی کے رہنے والے ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ قال، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو جناب لوط بھی ہیں۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کون کون وہاں ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور اس کو نجات دیں گے اور اس کے پیروکاران کو دیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ولما ان جاءت رسولنا، ارشاد اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے بھیجے ہوئے تشریف لائے، فرشتے آئے، لوطا، جناب لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو اچھا نہ لگا، ان کو انہوں نے غم زدہ کر دیا، وضاق بہم ذرعا،
اور وہ دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے. یہ نو عمر لڑکے آگے ہیں. وَقَالُوا لَا تَخَفْ، ان فرشتوں نے کہا نہ خوف کر. وَلَا تَحْزَنْ، نہ تیرے اندر حزن پیدا ہو. اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، پیش ہم تجھے نجات دیں گے، تیرے گھر والوں کو دیں گے. گھر والوں سے مراد ہے تیرے متبعین. إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر تیری بیوی. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں سے. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، اس بستی کے رہنے والوں پر. رجزا من السماء، عذاب آسمان سے. بما كانوا يفسقون، اس کے سبب جو وہ نافرمانیاں کرتے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور تاکہ چھوڑی ہم نے اس بستی میں ہلاکت کے بعد، بہت طوفانی اور سزا والی بارش کے بعد، آیتم بینہ، واضح نشانی، لقوم یعقلون، عقل فکر کرنے والی قوم کی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.